بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خبروں کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیشنل ٹی وی اور میں ہوں علی۔ اچھا ناظرین، ایک افسوسناک خبر ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کے بھائی کو گھر کے سامنے گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ ان کے گھر کے قریب لڑائی جاری تھی۔ مشتاق سینیٹر کا بھائی جھگڑا بند کرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک ملزم نے اندھا دھند فائرنگ کر کے مشتاق سینیٹر کے بھائی کو شہید کر دیا۔ ان کی نماز جنازہ آج 3 بجے دوپہر کو ادا کی جائے گی۔ اچھا ناظرین، مشتاق سینیٹر کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ یہ میرا بھائی مجھے بہت زیادہ عظیم تھا اور یہ میرا دستے بازو تھا۔ اس کی شہادت پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہے۔ اچھا ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھا تھا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو کہ ایران کے ساتھ جنگ نہیں، نیوکلیئر ڈیل چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے لوگوں کو عظیم بھی کہا۔ اس کے اوپر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا جواب آیا ہے۔ انہوں نے بہت سخت جواب دیا ہے۔ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا امریکہ کے لیے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا کہ ایران بدمعاشی کرنے والے ممالک کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گا۔ بدمعاشی کرنے والے چند ممالک مسائل حل کرنے نہیں بلکہ اپنے مطالبات تسلیم کروانے کے لیے بات چیت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران ایسے ممالک کے مطالبات قطعی طور پر تسلیم نہیں کرے گا اور اپنے میزائل خاتمے کے پروگرام کے مطالبات بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اچھا ناظرین، یہ ہے آزاد خارجہ پالیسی۔ اگر آج کے دور میں بھی کوئی ملک آزاد حیثیت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے جیت سکتا ہے۔ انہوں نے کس طرح ٹکا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیا ہے۔ پاکستان ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ ایران میں ایک سسٹم ہے جو ایک سسٹم کے مطابق چل رہا ہے۔ پاکستان میں پورا سسٹم یرغمال بنا ہوا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ جو فیصلہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے وہ درست نہیں ہوتے کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کام کرتی ہے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے جو ہمسائے ممالک ہیں جیسا کہ ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے اور چائنا ہے، ان سے آج تک ہمارے تعلقات درست نہیں ہوئے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے۔ عمان اور یو اے ای نے آپ لوگوں کے ویزے بند کر دیے ہیں، وہ آپ لوگوں کو آنے ہی نہیں دے رہے۔ یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حالات ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہر شعبہ تباہ کر دیا ہے، ہر جگہ ان پڑھ جاہل ٹاؤٹ لا کر بٹھا دیے۔ ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے۔ دفاع کرنا ایران سے سیکھیں، وہ کس طرح امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے اور پاکستان پر یہ جو ٹاؤٹوں کا جتھا مسلط کر دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہ ٹرمپ کا نام سنتے ہی ان کی ٹانکیں کانپ جاتی ہیں۔ اچھا ناظرین، احسن اقبال کی جو آکسفورڈ یونیورسٹی میں بے عزتی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کے ہلکے ہلکے اسٹیٹمنٹ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو چھوڑنا ہے تو جیل میں تمام جیب کتروں کو بھی معافی دیں۔ احسن اقبال صاحب، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جتنے بھی چور اور جیب کترے تھے ان سب کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ لندن اپارٹمنٹس بن گئے، کسی نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ لوہاروں کا خاندان ارب پتی بن گیا، کسی نے اب تک کوئی جواب نہیں دیا۔ چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہوئے، ان کا حساب کسی نے نہیں دیا۔ جس نے قوم کا ٹیکس کا پیسہ چوری کیا، اس کا بھی حساب کسی نے نہیں دیا۔ عمران خان کو تو قوم پچھلے 50 سال سے جانتی ہے۔ پوری قوم جانتی ہے کہ عمران خان کرپشن نہیں کرتا، نہ وہ کرپٹ ہے نہ بے ایمان ہے۔ اس نے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے اور جو کچھ بنایا بھی ہے وہ شوکت خانم کو دے کر جا رہا ہے۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے تو کوئی جائیداد نہیں بنائی۔ یہ وصیت لکھ کر دی ہے کہ میرے بعد سب کچھ چیریٹی کر دیا جائے۔ عمران خان تو چور نہیں ہے۔ جو لٹیرے ہیں انہوں نے NRO-1 بھی کیا، انہوں نے NRO-2 بھی کیا اور جو قوانین ان کو پکڑنے کے لیے بنے تھے وہ بھی جیلی فارم 47 کی حکومت آنے کے بعد ختم کر دیے۔ نیب کے دان تو ان لوگوں نے
توڑ ہی دیے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی سہولت کاری کی۔ اچھا ناظرین، یہاں پر نجم سیٹھی کا ایک بیان آیا ہے۔ بیان کیا ہے؟ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز حکومت سے ٹیکنوکریٹک کارکردگی نہیں چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے پی ٹی آئی کو کاٹو، پی ٹی آئی کو توڑو اور کمزور کرو، پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا کرو، فارورڈ بلاک بناؤ، کنفیوژن پیدا کرو، تھوڑا ڈنڈا چلاؤ، تھوڑا پیسہ چلاؤ۔ نجم سیٹھی نے یہ بات تو بالکل درست کی ہے نا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی ہے۔ پی ڈی ایم سے انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ان کے اوپر یہ غداری کے ٹیگ لگا دیتے ہیں۔ ماہرنگ بلوچ سے بھی ان کو خطرہ ہے، لیکن ان کو اس قدر خطرہ نہیں ہے جتنا پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اے این پی تو پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ کسی طرح ان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا مشن کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی طرح ایلیمینیٹ کر دو۔ اچھا ناظرین، یہاں پر علی امین گنڈا پور کا بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جنرل فیض کیڈٹ سے لے کر جنرل اور آئی ایس آئی کا چیف بنا، اب ہم پر ڈال رہے ہیں۔ یہ تو پھر ادارے کی ناکامی ہوئی ہے، اسے ترقی دے کر اس پوزیشن تک لائے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر فیصلہ کرتا ہے تو ادارہ وہ کیوں مانتا ہے؟ اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو جنرل باجوہ کو آرمی چیف ہم نے بنایا تھا، کیا خیبر پختونخوا کی عوام نے ووٹ دیا تھا؟ اچھا ناظرین، یہ تو علی امین گنڈا پور کی بات درست ہے نا کہ جنرل فیض کو کیڈٹ سے لے کر جنرل بنایا، پھر آئی ایس آئی کا چیف بنایا، اور جب پھر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو پھر ان کو پی ٹی آئی پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر، یعنی کوئی شخص بند کمروں کے اندر بیٹھ کر خود ہی فیصلہ بناتا ہے تو ادارہ کیوں اس فیصلے کو مانتا ہے؟ تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک اور بڑی اہم خبر ہے، اور یہ خبر پنجاب حکومت کے حوالے سے ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے 60 صفحات کے طویل ترین اشتہارات دینے کے بعد اسمبلی میں انکشاف کیا گیا ہے کہ صوبائی حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت صوبے میں 30,000 نوکریوں کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس نے ایم پی ایز وزراء کی تنخواہوں میں لاکھوں روپے کا اضافہ کیا، کیا اپنی تنخواہیں آئی ایم ایف سے پوچھ کر بڑھائیں؟ یہ جی قسمت خان صاحب نے انفارمیشن شیئر کی ہے۔ اچھا ناظرین، آپ دیکھ لیں کہ پنجاب کی جو حکومت ہے، جعلی ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کی کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے 30,000 نوکریوں کا خاتمہ کر دیا ہے صرف آئی ایم ایف کی شرائط پر۔ دیکھیں ناظرین، پاکستان کو جو نوجوان ہے وہ کدھر جائے گا؟ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو وہ ہر بڑے ادارے کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو یہ چھوٹی موٹی نوکریاں ہوتی ہیں جو مڈل کلاس لوگوں کو ملتی ہیں، لیکن ان کو بھی آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر ختم کر دیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔